تیری فیضاروں کے تاج سر بندے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کی، خلعت زر بنے پشتاروں کی، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس میں میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بڑھ جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بڑھ جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بڑھ جاتے ہیں انگاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میرے سرکاروں کے، بول والے میرے سرکاروں کے، مرحبا قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم، تاجدار حرم، کرم راجدار حرم، او نگاہ کرم، او کرم راجدار حرم، او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم کا تم سے کہو اے
سد بد سب بسری توری پریت میں سد بد سب بسری توری پریت میں سد بد سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری کاغے باپی گن گزدیدہ نظر کب سن بھی تو لو ہمری بتیا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے ہم یہ بے کساں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے خلق کو اپنے عظیم کہا تیرے خلق کو اپنے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید لکھائی شاہ زہر و کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ یہی کہتی ہے بلبل باغ گلا کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیا نہیں ہند میں واقف شاہ خدا نہیں ہند میں واقف شاہ خدا تیرے شوقی طبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ دو کلام بڑے شوق سے آپ کے سنتا ہے اور بھی کافی سارے کلام سنتا ہے الحمدللہ.
امام صاحب کے کلام بھی بڑے شوق سے سنتا ہے. قسمت میری چمکائی چمکائی ہے، اس کی فرمائش بھی واٹس ایپ پہ مجھے میسج آ رہے ہیں، اس میں بھی فرمائش ہے. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوئی، اس کی بھی فرمائش ہے. پورے فرمائے آگے جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں. قسمت قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، قسمت میری چمکائی بسے دل میں مدینہ، سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں میں میری سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. میرے تم خواب میں آؤ، میرے تو میری عید ہو جائے، مجھے گردید ہو جائے، تو میری عید ہو جائے، تیرا
مقدی مقاماں تجھتے او میں ہاری حکیمہ طبیبہ بس دی یہ گل نہیں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے بھی کھا جا اے صورت پیاری میں مقدی مقاماں تجھتے او میں ہاری سانے بڑیاں مجھے گردید ہو جائے تو میری ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شب بارات کس طرح سے منانی ہے، اس کے اندر کیا اہتمام کرنے ہیں، کیا معاملات ہیں، مسلمانوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول جاری و سارے رہیں گے، لیکن یہاں پر سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ شامل کیے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشد تو آج آپ کو ایک مصر کے بادشاہ کے متعلق سچی کہانی سنانی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن علی مرادانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بادشاہ مصر احمد بن طولون کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص اس کی قبر کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس شخص نے یکدم اس مصر کے بادشاہ احمد بن طولون کی قبر پر آنا چھوڑ دیا۔ کافی عرصہ بعد میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا تو وہی شخص نہیں جو احمد بن طولون کی قبر کے پاس قرآن پاک پڑھا کرتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا آپ نے بجا فرمایا، میں ہی احمد بن طولون کی قبر کے پاس قرآن پڑھا کرتا تھا، کیونکہ وہ ہمارا حاکم تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں مشہور تھا، لہذا میں نے اس بات کو پسند کیا کہ اس کے لیے ایصال ثواب کروں۔ تو پھر اس شخص نے قبر کے پاس آنا چھوڑ کیوں دیا؟ ہاں، یہی سوال حضرت محمد بن علی مرادانی نے بھی پوچھا کہ پہلے تو تم اس کی قبر کے پاس آتے تھے، اب تم نے قبر کے پاس آنا چھوڑ کیوں دیا؟ تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ایک رات میں نے خواب میں احمد بن طولون کو دیکھا کہ اس نے مجھ سے کہا تم میری قبر پر قرآن کی تلاوت نہ کیا کرو۔ میں نے کہا آپ مجھے تلاوت قرآن سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا جب بھی تم قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرتے ہو تو مجھے سر پر زوردار ضرب لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کیا تم نے دنیا میں یہ آیت نہ سنی تھی؟ لہذا اس خواب کے بعد میں نے احمد بن طولون کی قبر پر آنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک ظالم اور گناہگار بادشاہ کے ظلم اور گناہوں اور نافرمانیوں کا یا وہ اس کا ایک دنیا میں اس کی قبر کے اندر کا عذاب ظاہر کیا گیا۔ تو قبر کے عذاب بعض اوقات اس لیے بھی دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں،
قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. الف لام چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد اللہ تعالی ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. صاحب قبلہ مزید کیا ارشاد فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی محلہ کیا کہے گا، قبیلہ کیا کہے گا، علاقہ کیا کہے گا. یہ گویا کہ اس شعر کے مصداق تھے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آگ میں جانا ہے یا نہیں جانا. عشق جو ہے وہ آگ میں کود پڑا. اللہ پاک ہمیں بھی اس شعر کا مصداق بنائے. بہت پیارا شعر ہے یہ. کیا فرمائیں گے آپ صاحب اس شعر کے تناظر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی اور پھر ہمارا انداز کیا ہے، اس کا ایک تقابل اگر آپ کریں تو کیسے فرمائیں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کی حالت و کیفیت واقعی ایسی تھی. وہ عقل کے ترازو پر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کو نہیں پرکھا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے، بس ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی رضا یہ ہے. اب دیکھیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کہیں تشریف لے جاتے ہیں. رستے میں آپ کو ایک پختہ مکان نظر آتا ہے، پکی عمارت نظر آتی ہے. آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نام بتاتے ہیں کہ جی فلاں صحابی کا ہے، آپ کے فلاں صحابی کا ہے. آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آتے ہیں. یہ صحابی جن کا مکان تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کرتے ہیں. آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توجہ نہیں فرماتے، التفات نہیں فرماتے، چہرہ منور پھیر لیتے ہیں. دوسری جانب سے آ کے پھر سلام کرتے ہیں. پھر آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراضی کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پھر التفات نہیں فرماتے، چہرہ مبارک دوسری جانب ہے. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی بات ہوئی ہے کہ آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں؟ حالانکہ زبان اقدس سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن التفات توجہ آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا لی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بتایا کہ آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ کا جو ہے وہ مکان دیکھا، پختہ مکان، اور اب واپس تشریف لائے ہیں تو اب معاملہ تمہارے سامنے ہے. فوراً گئے جا کے مکان کو گرا دیا. حالانکہ آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا ان سے کہ اس کو گرا دیں، بلکہ جب آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی دیکھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام توجہ نہیں فرما رہے، یعنی صرف حضور نے پسند نہیں کیا، صرف اس بنا پر اپنے مکان کو جو ہے انہوں نے گرا دیا. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انگوٹھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے سونے کی، غالباً ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے. آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اور اتار کر پھینک دی کہ یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا اب نبی پاک علیہ السلام اس کو پھینک دیا. آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس صحابی سے کہا اس کو اٹھا لو، اس کو استعمال میں لے آنا، کسی اور استعمال میں، اس کو بیچ کر جو ہے وہ رقم بھی حاصل کی جا سکتی تھی، اور بھی اس کے جو ہے وہ کئی شرعی طور پر جس کو استعمال کے جو ہے جائز طریقے بن سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم جسے میرے محبوب علیہ السلام نے پھینک دیا ہے میں اسے نہیں اٹھاؤں گا. کیا شعر بھی پیارا شعر ہے نا. اسی شعر یعنی اس واقعے سے اس سے جو ہے وہ فیض مل رہا ہے اس میں کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. تخت سکندری پر، سکندر کون تھا؟ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے جی. تو کہا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے
اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ صحابہ کرام گویا کہ اس شعر کے مصداق ہوا کرتے تھے، اس مبارک انداز کے مصداق ہوا کرتے تھے۔ سونا کیا کرنا ہے، سونا جو حضور کو پسند نہیں ہے، اس سونے کو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا فرمائیں گے؟ اسی طرح ایک اور صحابی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر کے تم قیامت کے دن جو ہے وہ عذاب کی مستحق بن جاؤ، تمہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے اتارے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنگن اتار کے پھینک دیے۔ اب صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں، وہ صحابیہ فرماتی ہے خدا کی قسم مجھے نہیں پتا وہ کنگن کس نے اٹھائے، مصطفیٰ نے پھینک دیے ہیں تو بس پھینک دیے، اب نہیں اٹھائے، پتہ نہیں کس نے اٹھائے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا طریقہ مبارک یہ تھا، وہ اللہ اور رسول کو یوں راضی کیا کرتے یہ تھے۔ شعر مجھے یہاں پر ایک ہو جائے جی، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے گھر بار چھوڑے، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان جو قبول اسلام سے قبل ان کا لباس ہزاروں روپے کا ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اعتبار سے، جو عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ذوالبجادین جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب عطا فرمایا، اپنا مال سب کچھ، اپنا لباس سارے کا سارا چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے آ گئے۔ کس لیے؟ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ وہ نوجوان ہے جو قبول اسلام سے قبل جس کا لباس ایسا عمدہ ہوا کرتا تھا، جو ایسی عمدہ خوشبو لگایا کرتا تھا، آج سب کا سب چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ہم نے چھوڑا معاذ اللہ دین کو چھوڑا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، رب کی رضا والے کام چھوڑے دنیا کو راضی کرنے کے لیے، نہ دنیا راضی ہے۔ یہی وجہ ہے سلمان بھائی کہ وہ جو حقیقی محبت جو ہوا کرتی ہے، اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے کسی دوست کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا بھی ہے تو وہ صرف اسی حد تک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تو محبت بھی نہ رہی، بلکہ اپنے دنیاوی کام نکالنے کے لیے جب تک وہ کسی کے کام آ رہا ہے اس وقت تک کے لیے محبت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر ہی جو دنیا کے لیے کرتا رہا، اولاد کو راضی کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے، ادھر آنکھ بند ہوئی، جان جو ہے وہ جسم سے جدا ہوئی ہے، روح نکلی ہے، اور ادھر ہی اولاد کے جو ہے وہ لڑائی دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ دکان چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے یہ گھر چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے۔ یہ کس لیے ہے؟ وہ انہیں راضی کرنے کے چکر میں تھا، دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں تھا، رب کو ناراض کیا۔ خبریں ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ لوگ جنازے روک دیتے ہیں، ایسے ہی بالکل ہم دفنانے نہیں دیں گے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے، ڈولی نہیں اٹھے گی اس کے جنازے کو اس وقت جب تک ہمارے پیسوں کا حساب نہیں کرتے یہاں پر۔ ایسے ہی ہائے جس دنیا کو راضی کرنے کے اس میں ہے، وہ دیکھیں دنیا کیا کرے گی۔ اللہ کو راضی کرے نا۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی، اس کو وہ درس دیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا، اور اس کو درس دیا ہے اور تربیت کی ہے، ہوگا کیا؟ سب کے سب عزیز و قارب چھوڑ کے قبر میں دفنا کر واپس آ جائیں گے اور بیٹا بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہوگا جب کوئی نہیں جائے گا اس وقت۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے سلمان بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی الحمدللہ رب العالمین اب بھی معمول ہے، عزیز و قارب دوست احباب، وہ دوست جو پہلے وقت میں ہمارے معاشرے میں ایسی دوستیاں ہیں کہ جو لوگ ہاتھ پکڑ کے سینما گھر میں لے جائے گا دوست، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ کیوں گئے سینما گھر؟ بس جی دوست ناراض ہو جاتا ہے اس لیے چلا گیا، گناہ کے اڈے پر اس لیے جا رہا ہے، شراب نوشی اس لیے کر رہا ہے دوست کو راضی کرنے کے لیے۔ رب ناراض ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے، اور ہوگا کیا؟ ادھر آنکھ بند ہوگی اور یہ دوست جو گناہوں والے کام اس کے ساتھ جا کے کیا کرتا تھا، جس کو گواہ بنا رکھا تھا اس نے، یہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو اس کو آتا ہی نہیں ہے جنازہ۔ حالت و کیفیت یہ ہے، دوست بنانا ہے اللہ اس کی رضا کے لیے، اس مسلمان کو بنائیں جو آپ کا خیر خواہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کا فضل و احسان ہے جسے ایسا دوست مل جائے جو اسے سنتوں پر عمل کرنے
کی ترغیب دلائے، جو اسے سیدھا راستہ بتائے. کسی اسلامی بھائی سے، کسی دعوت اسلامی والے سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دوستی کی ہے، محبت کی ہے، دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بھائی آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کے آئے گا، لیکن دعوت اسلامی والا وہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صفت و ثنا کر رہا ہوگا، تلاوت قرآن کر رہا ہوگا کہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ اجتماع میں جایا کرتا تھا، نیکیاں کیا کرتا تھا، آج دنیا سے گیا ہے، آج میں اس کے کام آؤں. تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا و آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی، تو اسی طریقے میں ہے. رب کو راضی کر لیں گے، سب کے سب راضی ہو جائیں گے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو راضی کر لیں گے، خدا کی قسم اولاد بھی فرما بردار ہوگی. یہی وجہ ہے جو خود رب کا نافرمان ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے، اس کی بیوی اس کی بات نہ مانے، اس کے بچے جو ہے اس کو جوتے مار کے گھر سے نکال دے، تو یہی ہوگا. وہ رب کی نہیں مان رہا تو اس کی کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. رب راضی تو سب راضی. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا رب، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع لانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ دنیا سے ہماری جو ہے وہ بے رغبتی پیدا ہو، زہد پیدا ہو. اس کے لیے بہترین ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ قبرستان میں جائے، ہاسپٹل میں جائے، عیادت کرے لوگوں کی، ایک تو اجر و ثواب کمائے، پھر دوسرا وہاں کے ایمرجنسی وارڈ میں کبھی جا کے دیکھے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رحمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی کا ذہن بنے گا. اس طریقے سے بھی کیا ارشاد فرمائیں گے راشد بھائی؟ شب بارات بھی آ رہی ہے، الحمدللہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قبرستان جاتے ہیں، جو قریبا کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. تو اس سارے سینیریو کے تحت آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، قبرستان جانا جو ہے یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا تصور ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جہاں قبرستان قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے وہاں اس کی حکمت بھی بیان کی ہے. ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں تو قبرستان جانا، قبر کی زیارت کرنا ہم نے معذرت کے ساتھ ایک رسم اور رواج بنا لیا ہے کہ ہمارا کوئی دوست، ہمارا عزیز یا ہمارا کوئی پڑوسی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے جو پسماندگان ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے کہ میرا عزیز فوت ہوا تھا تو فلاں فلاں جنازے میں آیا تھا یا تدفین تک گیا تھا. تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے مجھے دیکھ لیں، اور لوگوں کی رضا کے لیے اور رسم و رواج کے لیے قبرستان جایا جاتا ہے. یا شب برات یا محرم 10 محرم عاشورے کا دن ہوتا ہے، اس میں بھی جاتے ہیں، تو ہم نے ایک رسم کے طور پر اسے بنا لیا ہے. اور وہاں جا کر جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، مسلمانوں کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی عجیب تر ہوتی ہے. یعنی شریعت نے، اسلام نے قبرستان کی زیارت کا جو مقصد بیان کیا ہے اس کے بالکل منافی کام ہو رہے ہوتے ہیں. قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ ترمذی شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے. ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں قبرستان جانے کی ممانعت تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکمت کے تحت مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا تھا، اور بعد میں اس ممانعت کو منسوخ فرمایا اور ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور. پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے، قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، فزوروها، اب قبروں کی زیارت کرو. تو یہ امر جو ہے اس سے علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلے قبرستان جانے کی ممانعت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اب بندہ مومن کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر یا اولیاء کے مزارات پر جانا یہ شرعاً جائز اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے تحت داخل ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جانے کا حکم ارشاد فرمایا. اب اگر لاجیکل انداز میں دیکھا جائے، منطقی اعتبار سے دیکھا جائے، تو عقل یہ چاہے گی کہ قبرستان جانا بظاہر یہ ایک فضول سا کام ہے، کیونکہ وہاں مٹی کے ڈھیر ہیں. جن کی قبر پر ہم جا رہے ہیں وہ تو زمین تلے ہیں، ان کی تو روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی، تو یہ مٹی کے ڈھیر کو دیکھنے کے لیے قبرستان کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو سلمان بھائی ایک مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. جو حکیم اور دانا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی بات، کوئی بھی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں، کیونکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کا یہ منصب ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبرستان جانے کی اجازت عطا فرمائی، حکم فرمایا، ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان فرمائی.
फजूरूहा, कब्रिस्तान की ज़ियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़ाहिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, कि कब्रिस्तान की ज़ियारत करना, कब्रों का मुंह देखना, ये तुम्हारे दिल में दुनिया से बेरगबती पैदा करेगा और तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगा। अब हम गौर करें कि हम भी कब्रिस्तान जाते हैं अजीज़ व अक़रबा की फौतगी के मौके पर, या शब बारात जैसे आज रात है, मुसलमान काफिले की सूरत में और दोस्त अहबाब के साथ जाते हैं, तो हम अपनी कल्बी कैफियत पर गौर करें कि कब्रिस्तान जाते हुए हमारा क्या अंदाज होता है, दिल की कैफियत क्या होती है, और वहां पहुंचकर जो इबरत का मकाम है, जिसे आला हज़रत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 कफा बिल मौती वाहिदा, मौत जो है वो नसीहत के लिए काफी है। कब्रिस्तान जो है ये इबरत की जगह है, लेकिन मादरत के साथ वहां हमारे कहके बुलंद होते हैं और वहां भी दुनिया की गुफ्तगू और गप्पे शप्पे चल रही होती हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस उम्दा तरीके कब्रिस्तान की ज़ियारत करने, अपने मुर्दों को इसाले सवाब करने की तौफीक भी अता फरमाए, और शरीयत का जो मंशा है कि हमें कब्रिस्तान की ज़ियारत से हमारे दिल में दुनिया से बेरगबती पैदा हो और आखिरत की याद आए, अल्लाह ताला हमें इस मकसद में भी कामयाब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मरहबा, मदनी फूल जारी और सारी हैं। फिर ये कब्रिस्तान पर जाते हैं, जाके फूल वगैरह डालते हैं, दुआ मांगते हैं, तो उसका कोई फायदा भी है कि बस ऐसे ही लोग कर रहे होते हैं? शैतान बड़े वसवसे दिलाता है इस बारे में भी। जी, कब्रिस्तान जाना और मुर्दे को इसाले सवाब करना, उसके लिए दुआ करना, शरा अकायद नस्फिया एक अकायद की किताब है, उसका मतन है अकायद नस्फिया। हाँ, अबू हफ्स अल्लामा उमर नस्फी रहीमहुल्लाह ने ये मतन लिखा है और इसकी शरह की है अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहीमहुल्लाह ने। ये अकायद की किताब है, इल्म कलाम की जो दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है, वहाँ मुसलमानों का जो इजमाई नजरिया अहले सुन्नत का, उसको बयान करते हुए फरमाते हैं फी दुआइल अहयाई लिल अमवाती व सदक़तिहिम अनहुम नफ़उन लहुम। क्या बात, कि जिंदों का मुर्दों के लिए दुआ करना और जिंदों का मुर्दों की जानिब से उनको इसाले सवाब पहुंचाने के लिए सदका और खैरात करना, ये मुर्दों को नफा देता है। और कसीर अहादीस हैं कि जिनसे ये बात साबित होती है कि दुनिया से जाने के बाद पीछे रह जाने वाले मुसलमान अगर सदका और खैरात करते हैं, नेक आमाल करते हैं और उनका सवाब अपने मुर्दों को पेश करते हैं, तो वो सवाब उन तक पहुंचता है और उसका नफा उन्हें हासिल होता है। तो कब्रिस्तान जाना चाहिए, घर में भी और कब्रिस्तान जाकर भी तिलावत कलाम पाक के जरिए, दुरूद वज़ाइफ के जरिए हमें अपने मुर्दों को इसाले सवाब करना चाहिए। और कब्रों पर जो फूल डालना है, तो इसकी असल हदीस पाक से भी मिलती है। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस पाक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा 2 कब्रों के पास से गुजरे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्रों में जो मुर्दे हैं इन्हें अजाब हो रहा है। जी, वो रिवायत मुझे मिल नहीं रही, गुनाह की वजह से इनको अजाब नहीं हो रहा। जी, इरशाद फरमाया कि इन दोनों मुर्दों को अजाब हो रहा है और अजाब किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा, बल्कि इनमें से एक पेशाब के छींटों से, नजासत से नहीं बचता था और दूसरा जो है वो चुगली खाता था, इस वजह से इन्हें अजाब हो रहा है। अब इस रिवायत के ज़िमन में देखते जाएं, ये ईमान को जिला बख्शने वाली हदीस है और इस हदीस का एक एक कलमा नबी पाक अलैहिस्सलाम के उलूम गैबियत पर दलालत करता है कि सरकार आदम अलैहिस्सलाम कब्र के ऊपर से गुजरे, कब्र के पास से गुजरे और आपने मुलाजा फरमा लिया कि इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। और अजाब की वजह क्या है? किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, किसी कबीरा गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि छोटे गुनाह की वजह से। छोटा गुनाह क्या है? बज़ाहिर एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता और दूसरा चुगली खाता है। वजह भी आपने मालूम फरमा ली अल्लाह ताला की दी हुई अता और इल्म से। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक तरश शाख ली। हदीस शरीफ में आगे जाने से पहले हुजूर का जैसे इल्म गैब जाहिर हो रहा है, यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। शायर कहता है, अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे करीबो बईद, अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे करीबो बईद, गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का हबीब मदनी, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। मुझे रिवायत भी मिल गई, बुखारी सही बुखारी किताबुल वुदू में हदीस पाक हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला से मरवी है कि मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी कब्रैन, नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ। फ़क़ाल, तो इरशाद फरमाया, गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान,
ان دونوں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، دونوں پر ہو رہا ہے۔ اب یہاں دو غیب کی خبریں، وما یعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یہاں بھی دو غیب کی خبریں۔ اما احدہما، بہرحال ان میں سے جو ایک ہے اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، آپ نے عذاب کی علت اور وجہ بھی بیان فرمائی، یہ ایک اور علم غیب۔ فکان لا یستتیر من البول، ان میں سے ایک مردہ دنیا میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ بھی غیب کی خبر۔ واما الاخر، بہرحال جو دوسرا مردہ ہے، فکان یمشی بالنمیمہ، یہ چغلی کھاتا تھا، یہ بھی غیب کی خبر۔ ثم اخذ جریدۃ رطبہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک سبز شاخ لی، فشقھا نصفین، اس شاخ کے دو ٹکڑے کیے، پھر کیا کیا، فغرز فی کل قبر واحدہ، پھر ان دونوں شاخوں کو ان دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ نبی پاک علیہ السلام کا فعل دیکھا تو معاذ اللہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حکیم اور دانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فعل میں بڑی حکمتیں ہیں، تو حکمت کا سوال کرتے ہوئے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، اس میں دو غیب کی خبریں، ایک تو یہ کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی، نہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے یہ بھی علم تھا کہ شاخوں کی برکت سے عذاب کم ہوگا، اور کب تک کم ہوگا، جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں۔ تو اس حدیث پاک کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی قبور پر پھول پتیاں ڈالنا یہ مستحب ہے، اور چونکہ سبزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے تو اس تسبیح کی برکت مردے کو ملتی ہے اور اس کو انس حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب یہ قبروں والے سنتے بھی ہیں یا کوئی بس ایسے ہی مطلب طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا شیطانی وسوسے چھوڑتے رہتے ہیں اور شیطان اپنا کام کر نہیں رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے عبادت کے دن آ رہے ہیں، عبادت کے دن ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، لوگوں کی عبادت ماشاءاللہ مزید اضافہ ہوتا ہے، شیطان قید میں ہوتا ہے، لیکن وہ وسوسے پہلے چھوڑتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی۔ ابھی جیسے آج رات بھی برکتوں والی رات ہے، لوگ عبادت کریں گے تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اور جیسے قبرستان جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی وساوس ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ شریعت اسلامیہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم یہ ارشاد فرمایا، اور ہر ایک جانتا ہے قبرستان جاتے وقت سنت کیا ہے، وہاں جا کر سلام کیا جائے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اچھا، اب ذہن کے اندر جو ہے یہ بات عقل اور شعور ہمیں بتاتی ہے اس بات کی حکمت کہ اگر کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کا کلام سننے کی اور پھر جواب دینے کی اس میں سکت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے، تو ایسی چیز کو سلام کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کبھی کسی ستون کے سامنے کھڑے ہو کے تم اس کو سلام کرو، کسی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو سلام کرو، یا کسی اور ایسی چیز جو جاندار نہیں ہے، جس کو شعور نہیں ہے، اور کوئی بھی عقل و شعور والا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹیبل کو اور کرسی کو سلام کر رہا ہو السلام علیکم، سب جانتے ہیں بے جان ہے، سنتا بھی نہیں ہے، اس کو شعور بھی نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر جانے کا جو سرکار علیہ السلام نے سلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کا مطلب ہے انہیں سلام سنتا ہے، اور پھر سلام کے بعد وہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حکمت یہ رکھی ہے کہ اس سلام کا جواب جو مکلفین ہیں، جو انسان ہیں اور جنات ہیں، وہ نہیں سن سکتے، باقی جو اشیاء ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، وہ سنتے بھی ہیں اس کو۔ تو آکے دو، اور ایک حدیث پاک نہیں، بے شمار ایسی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو لوگ دفنا کر واپس آتے ہیں، ارشاد فرمایا وہ ان کے قدموں کی، ان کے جوتوں کی جو آواز ہے اس کو بھی مردہ سن رہا ہوتا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جو کفار تھے جو اس مارکے میں قتل کیے گئے ان کو ایک کنویں کے اندر ڈلوا دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان سے خطاب فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمایا جس کا اس نے وعدہ فرمایا تھا، تمہیں کیا ملا؟ تمہیں بھی وہ ملا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو مر چکے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں، یہ بھی سنتے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ یہاں ایک واقعہ بھی ہے فاروق اعظم کے دور کا ہی ہے، احکام تمنی الموت کے اندر ہے فاروق، اس کا شارٹ یہ ہے کہ فاروق اعظم کے مبارک دور میں ایک شخص کا انتقال اللہ کے خوف سے ہوا،
اس کے باپ نے راتوں رات اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنایا. فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور رات کو اللہ کے خوف سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا. فاروق اعظم نے جو ہے وہ اپنے مصاحبین کو ساتھ لیا, وہاں پر اس کی قبر پر پہنچے اور اس کی قبر پر پہنچ کر کہا السلام علیکم یا اہل القبر, اے قبر والے تجھے سلام ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, بتا تجھے اللہ نے 2 جنتیں دی ہیں یا نہیں دی؟ تو قبر میں سے آواز آئی وعلیک السلام یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین آپ کو بھی سلام ہو. اللہ بھی سچا ہے, اللہ کا قرآن بھی سچا ہے, اللہ کریم نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. بہرحال قبرستان بھی جانا ہے, مردوں کے لیے سال ثواب بھی کرنا ہے, شب بارات ہے اور اس میں نیک اعمال زیادہ کرنے. ایک بات اور, یہ جو حدیث مبارک راشد بھائی نے سنائی ہے بخاری شریف کی, نبی پاک یہ صرف ایک بار کا نہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور بس ختم. صحابہ کرام علیہ مردوان اس بات کی وصیت کرتے آئے, اور پھر تابعین اعظام میں سے بعض ایسے ہیں, علامہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی ان کی وصیت ذکر فرمائی کہ صحابی نے وصیت کی کہ میری قبر پر اسی طرح جو ہے وہ تر شاخ جو ہے, تر ٹہنی وہ لگا دی جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا تھا. اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد تابعین اعظام کا بھی یہ طریقہ مبارک رہا ہے کہ وہ اپنی قبروں پر تر شاخ لگانے کی وصیت کیا کرتے تھے. تو یہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ, اور پھر اسی سے وہ چونکہ تر شاخ ہوا کرتی تھی وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. علماء اور محدثین کرام نے لکھا چونکہ پھول اس کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک یہ کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے, اور دوسرا قبروں کی جو زیارت کرنے والے لوگ ہیں, زائرین ہیں, انہیں خوشبو بھی پہنچے گی, یہ ان کی فرحت کا سامان ہوگا, مسلمانوں کا دل خوش ہوگا اور وہاں قبرستان میں جو ہے وہ آنے کی رغبت بنے گی. اس اعتبار سے جو ہے وہ پھول بھی ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو بھی نفع پہنچے, اس سے فائدہ پہنچے, اور اس میت کو بھی جو ہے اس سے فائدہ پہنچے. سلمان بھائی, یہ جو سماع موتا والا مسئلہ ہے کہ مردے ہم جاتے ہیں قبرستان تو انہیں اس بات کا شعور ہوتا ہے نہیں ہوتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سلام کرنے کا ارشاد فرما. شرعی مسئلہ ہے کہ جو سلام جواب نہیں دے سکتا, جیسے سویا ہوا ہے, بے ہوش ہے, تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو موت ہے نا, موت کی تعریف اور حقیقت, اس سے غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ وسوسے آتے ہیں کہ مردے کہاں سنتے ہیں. تو موت کیا ہے؟ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے, ایک ہوتی ہے روح جس کو جان کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے جسم. اب موت ہوتی کیا ہے؟ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم اور روح دونوں فنا ہو جاتی ہیں, دونوں مٹ جاتی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ جو اپنی صدی کے مجدد ہیں, اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ہر فن پر اس امام نے کتاب لکھی ہے, اپنے وقت کے مجدد ہیں. انہوں نے موت اور قبر و احوال اور برزخ سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے عربی میں, شرح الصدور. المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے, عنقریب انشاءاللہ اسلامی ویب سائٹ پر موجود ہے, انشاءاللہ وہ شائع بھی ہو جائے گی. اس میں آپ موت کی تعریف بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں الموت لیس بعدم محض ولا فناء صرف. موت بالکل فنا ہو جانے اور مٹ جانے کا نام نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ انسان کی حقیقت 2 چیزوں سے مرکب, روح اور جسم. موت کیا ہے؟ انما ہوا انقطاع تعلق الروح بالبدن. موت کس شے کا نام ہے؟ جسم اور روح کے تعلق کے منقطع ہو جانے, جدا ہو جانے کا نام موت ہے. ومفارقۃ وحیلولۃ بینہما, اور موت ایک ایسی آڑ, ایک ایسا پردہ ہے جو جسم اور روح کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وتبدل حال, اور انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے, انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ بدلتی ہے. وہ کیسے بدلتی ہے؟ انتقال من دار الی دار. اس وقت وہ عالم دنیا میں ہے, جیسے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کی روح نکل کر مرتی نہیں ہے, بلکہ وہ عالم برزخ دوسرے جہان میں داخل ہو جاتی ہے. اور زندگی میں بھی ہم جو چیزیں ادراک کرتے ہیں, مثال کے طور پر کسی ٹھنڈی چیز کو, برف پر ہم نے ہاتھ رکھا, ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہوا. آگ کے قریب ہم نے ہاتھ کیا, ہمیں گرمائش کا احساس ہوا. کوئی اچھی خبر ہم نے سنی, ہمیں خوشی اور فرحت محسوس ہوئی. ہم نے کوئی غم کی خبر سنی تو ہمیں اس کا صدمہ پہنچا. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے کان خوشی اور غمی کی خبر سن رہے ہیں, ہمارا ہاتھ ٹھنڈی اور گرم چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک آلے کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ جو احساس ہوتا ہے ٹھنڈک کا, گرمائش کا, خوشی کا, غمی کا, یہ روح کرتی ہے. اور موت کی حقیقت پتہ چل گئی کہ موت اس چیز کا نام نہیں کہ روح ختم ہو جاتی ہے, بلکہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے. تو جس طرح زندگی میں ہر چیز کا ادراک, احساس روح کرتی ہے, مرنے کے بعد بھی روح کرتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جسم سے روح جدا ہو گئی, تو جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کا جسم سے تعلق بالکل ختم ہو گیا, بلکہ احادیث اس پر شاہد ہیں, اس پر دلائل موجود ہیں کہ مرنے کے بعد بھی
جسم پر جو کچھ وارد ہوگا اس کا احساس روح کو ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں تعلیم دی گئی کہ مردے پر غسل میں نرمی کی جائے، کیونکہ اگر اس سے زور آزمائی کی جائے گی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی. تو یہ جو سننا ہے یہ بعد حیات ہو یا زندگی میں ہو، یہ بالکل یکساں ہے. کیا بات ہے، مرحبا، سبحان اللہ. مدنی کے ناظرین آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے. سلمان بھائی ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ مدینہ ہے. میری اسد اتاری سے یہ فرمائش ہے کہ مدینے کا کوئی رونے والا کلام سنا دے. دوسری فرمائش عدنان بھائی سے کہ منقبت سنا دے کہ مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار. واہ مرحبا، ماشاء اللہ. ناظرین بھی ذوق والے ہیں جی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. کلاموں کی فرمائشیں ہیں مدینہ مدینہ. آج تو میں الحمدللہ ہند گھوسی جو ہے دیار صدر الشریعہ، وہاں سے ہی میسج آیا الحمدللہ. ان کی بھی ایک فرمائش ہے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. ایک کلام بھی شامل کیجیے گا. میں محمد مستقیم التفات گنج ٹانڈا امبیڈکر نگر یو پی انڈیا. آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے، بہت پسندیدہ ہے. ہم لوگ اس کو برابر سنتے ہیں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت امام الکلام لم یات نظیر و کبھی نظرین سنا دیں. مرحبا. میرا نام زدین اتاریہ ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہی ہوں. میری آپ سے نعت کی فرمائش کرنا چاہتی ہوں. مجھے ایک نعت سنا دیجیے. سیدی اتارا سیدی اتارا جزاک اللہ خیرا. مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مدینہ مدینہ. آپ کا سلسلہ ہم روز دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اور میری اسد بھائی سے عرض ہے کہ مناجات سنا دیجیے. ہوں بظاہر کھڑا نیک صورت قلب دے مجھ کو نیک سیرت. ماشاء اللہ. محمد قاسم اتاری ملتان سے میں نہ سننا چاہتا ہوں. لو مدینے کی تجلی دل سے لگائے ہوئے ہیں. مرحبا جی. میں ذیشان بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. مجھے کلام سننا ہے الف اللہ چمبیزی بوٹی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً مبارک پور سے مدنی منع احمد رضا بھائی کی شاید کال ہے جی. میں محمد سائم اتاری مبارک پور سے بول رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں اسد بھائی کی آمد. مرحبا. اسد بھائی آپ کہاں کھو جاتے ہیں؟ میں آپ کو، آپ کے بھائی کو اور تمام نعت خوانوں کو آج شام ہونے والے لائیو ٹیلی کاسٹ اجتماع میں صبح تک رہنے کی آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. برائے مہربانی میری دعوت کو قبول فرمائیں. آپ مجھے یہ نعت سنا دیں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ لوگوں سے اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. آمین آمین آمین. مرحبا سائم بھائی، آپ کا کال کرنا مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ آپ کا نام مجھ سے جو ہے وہ ذہن سے محو ہو گیا، اس کے لیے میں معافی کا خاص گار ہوں. مرحبا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے. ماشاءاللہ. اور اصل میں کہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہمارا ان سے میں نے عرض کیا ہوا ہے، ہمارے امام صاحب نے ہمیں الحمدللہ ہفتے میں 3 دن وقت دیا ہوا ہے، ہفتہ پیر اور منگل. انشاءاللہ یہ ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. میں ہند کے شہر اجمیر شریف کے پاس بلوا راجستھان سے عثمان غنی اتاری بول رہا ہوں. سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجیے گا کہ میں تو جاتا ذہن نے مگر نے جانے نہ دیا. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر نے طیبہ مجھے جانے نہ دیا. اللہ. یہ میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں. امیر علیہ سنت سے میرے والد کی صحت کی دعا کیجیے، اللہ کریم صحت عطا فرمائے. کلام سنا رہے ہیں پھر کرم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. میں اس وقت آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں. کشمیر سے یہ میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کوئی میٹھا میٹھا کلام پڑھ دیں. ٹھیک ہے جی. یہ فیصل بھائی ہیں، فیصل سرفراز سرگودہ گزار طیبہ سے.
میرا نام محمد رضا ہے. آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. مجھے کلام سنا دیں, اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں. وزیر آباد سے میسج ہے. مرحبا. آپ کی مارننگ ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے. اللہ پاک آپ کو اور مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. مجھے یہ نہ سنا دیجئے آئی پھر یاد مدینے گرلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. وزیر آباد کرم آباد سے میسج ہے. آج کا سیٹ اپ بہت اچھا ہے, سیٹ کی تعریف ہے. جزاک اللہ فار یور اپریسیشن, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. اس کے لیے بھی کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں اس سیٹ کو بنانے کے لیے, اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے. آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ فانوس بھی لگے ہوئے ہیں اور دیگر بھی آپ کو اس میں چینجنگ نظر آ رہی ہے جو سیٹ میں, تو اس میں بھی ہیوج اخراجات ہوتے ہیں. اس معاملے میں اگر آپ ہمارے مدنی چینل کی ٹیم کے ساتھ, مدنی چینل کی مجلس کے ساتھ تعاون فرمانا چاہیں بالخصوص اس کے لیے, تو بھی آپ میسج کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے آپ میسج کر سکتے ہیں اور جو سیٹ کے حوالے سے جو خراجات ہوتے ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. ایک اور میسج ہے جی, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, یہ کلام سنا دیں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, یہ کلام سنا دیں. مدینہ یاد آیا ہے, یہ ہے فریاد احمد اتاری ہے مرحول اولیاء لاہور سے, ان کا کہنا ہے کلام سنا دیجئے. ہمارے محمد ذیشان امجدی بھائی ہیں ہند کے شہر گھوسی دیار صدر الشریعہ سے, انہوں نے فرمائش کی ہے اسد بھائی سے کلام سنا دیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. بہت سارے میسیجز ہیں, پیپر شروع ہو رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے, آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اوور ٹو امام صاحب. جی حضور. سلیمان اتاری بھائی ہیں فرام اسپین, پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. نعت خان حضرات سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. مرحبا. جی حضور. پیاری پیاری فرمائشیں کراتے ہو اور پھر وقت کم ہوتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں کون سی پڑھیں کون سی چھوڑیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مرحبا. کوئی کرامت دکھا دینا آج حضور 10 منٹ میں سارے کلام پڑھ دیں. اصل میں کلام ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ شروع ہوتا ہے نا پھر اس کو ختم کرنے کا دل نہیں کرتا. سبحان اللہ. مرحبا ہوتی ہے. مرحبا. ہے یہ سلسلہ ختم ہونے میں 16 منٹ باقی ہیں. ان 16 منٹوں میں سے آپ 12 منٹ قبول فرما لیں. 16 میں سے 12 اکثر الاکثر ہے. جی. بخت خفتہ نے مجھے روزے جانے نہ دیا, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. بخت خفتہ چشم و دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا. بخت خفتہ نے ہائے
خفتانے اور میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا بخت خفتانے سیر گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر یار ان کو چین آ جاتا یار ان کو چین آ جاتا بار بار آتے نہ یوں بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے تقویٰ دیکھو آپ کا آلہ
तकवा देखो आपका आला और आला किरदार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार। जिक्र मदीना जारी है लब पर सूर मदीना बांटते अक्सर जिक्र मदीना जारी लब पर सोज मदीना बांटते अक्सर जिक्र मदीना जारी लब पर सोज मदीना बांटते अक्सर अली हजवेरी गौस और ख्वाजा अली हजवेरी गौस और ख्वाजा की है यादगार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार। तेरा करम है ज़ाते बारी अत्तारी हो अत्तारी निस्बत क्या है प्यारी प्यारी अत्तारी हो अत्तारी चोर डाकू आंदे ने नमाजी बन जांदे ने आशिक लंदन पेरिस दे हाजी बन जांदे ने मिठा सोना मुर्शिद मेरा तकदीरा सवारदा तकदीरा सवारदा मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मुर्शिद है अत्तार। तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिदी देखना रजा लूलू दे मुझे लख लख चश्मा हिक खोला हिक कज्जा इतना दिठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होती दे वले पजा मुर्शिद दा दीदार वे
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دل تو نہیں چاہتا لیکن گھڑی اپنا جو ہے وقت بتا رہی ہوتی ہے. لکلی بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. 9 بجے سے شروع ہوا، 11:30 بجے اس کو ختم ہونا ہے اور میری گھڑی بتا رہی ہے ابھی 1 منٹ باقی ہے. آخر میں کیا ارشاد فرمائیں گے دونوں مبلغین؟ ایک ایک پیغام. میں امیر اہل سنت کا چونکہ ذکر خیر ہوا ہے ماشاءاللہ، اور وہ نہایا والی آپ نے بات کی ہے، تو مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ، وہ بھی اپنی نہایت کی طرف گامزن ہے، اور 1-2 سلسلے اس کے رہ گئے ہیں. تو مدنی چینل کی جو ٹیم ہے، جو اسلامی بھائی ہیں، ان کی مشاورت سے یہ طے ہوا ہے کہ اب جو لاسٹ سلسلہ ہوگا آنے والے فرائیڈے کو انشاءاللہ امیر اہل سنت زیدہ مجدو کے عشق رسول پر سلسلہ ہوگا، اور امیر سنت کی سیرت پر انشاءاللہ اسلامی بھائی کلام کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پیر کا ذکر جتنا کیا جائے وہ کم ہے. مرحبا. جی عدنان بھائی. اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، جیسا کہ بہت ساری باتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں. بس ہمارا مقصود یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا میں امتی ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، عبادات اتنی کثرت کے ساتھ، دعائیں، رب کی رضا، یعنی مقصود کیا تھا ہر ایک پر. اب ایک روایت مجھے یاد آ گئی ہے، میں ضرور اختصار کے ساتھ اس کو. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی کہ جو مانگو گے عطا کروں گا، اور مجھے 3 عطا فرمائی. ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا اپنے رب سے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے مانگا مولا میری امت کو بخش دے. ارشاد فرماتے ہیں ایک دعا. دوسری دعا نبی پاک علیہ السلام نے مانگی. 3 کا اختیار دیا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے پھر یہی مانگا مولا میری امت کو بخش دے. ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری کو قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور ارشاد فرمایا اس دن بھی کیا مانگیں گے؟ رب حبلی امتی، مولا میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے، میری امت کو بخش دے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیجئے، یہی سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ خود بھی راضی ہو اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے راضی ہو. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج رات بڑی رات ہے، شب بارات کی رات ہے. مدنی پھول آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے تھے، مزید مدنی پھول بھی آپ سنتے رہیں گے. اس مبارک رات میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں زبردست اجتماع ذکر و نعت ہوگا، اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، بیان بھی فرمائیں گے اور مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے. کل آپ نے مدنی مذاکرے میں اس کا اعلان بھی فرمایا ہے کہ، اور میری سنت نے فرمایا بھی ہے کہ دعا کیجیے مجھے ہمت بھی ملے. انشاءاللہ امیر سنت بیان فرمائیں گے اور ہم سب بیان سنیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجیے اور فیضان مدینہ میں آ کر بیان سننا ہے. 15 شعبان المعظم کا روزہ بھی رکھنا ہے اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارنی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے جو ایسی پیاری باتیں ہمیں سکھا رہا ہے. انشاءاللہ سلسلے کے بعد آپ دیکھیں گے امیر سنت کا مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صبح میری رحمتوں سے بری ہے، میری رحمتوں سے بری ہے، کھلی آنکھ سن لے کہتے. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے.